فائر آپ کا گولا رکھ دے تو اس کو پکڑے گا, منہ میں بھی ڈال دے گا, منہ ہاتھ پاؤں جلا لیتا بچہ, سب دیکھا ہوگا آپ نے. مگر یہی بچہ اگر 70 سال کا ہو جائے تو ڈائمنڈ اور گولڈ کو تجوری میں باندھ کے کیوں رکھتا ہے؟ کیا اس کی عمر آ گئی, بڑھ گئی اس لیے, یا ایجوکیشن آیا اس لیے؟ اگر آپ کہیں گے عمر بڑھ گئی اس لیے تو غلط. اسی بچے کو آپ انڈمان نکوبار میں رکھتے جہاں آدیواسی جروا لوگ رہتے ہیں, اور 70 سال کے بعد آپ ڈائمنڈ دے, پھر وہی حال کرے گا, لات مار کے پھینک دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائمنڈ کی ویلو عمر بڑھنے سے نہیں سمجھ میں آئی, ایجوکیشن سے سمجھ میں آئی. تو جو 60-70 سال کے ہیں وہ اسلامک سمجھنے کی دنیا میں دودھ پیتے بچے کی طرح. اگر وہ دودھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یسرنا القرآن آج سے شروع کریں. یسرنا القرآن پڑھنا شروع کیا تو دودھ چھوڑا. اگر بچپنا ختم کرنا چاہتے ہیں تو انوار شریعت سے قانون شریعت پر آئے. اب وہ لوگ بچپنا میں قدم رکھے. اگر بالغ ہونا چاہتے ہیں تو بہار شریعت شروع کریں, اور عقل کمال کو پہنچانا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کریں. شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی علم است نہ کہ عمر است. بزرگی علم سے ہے, عمر سے نہیں ہے بھائی صاحب. ایک سید صاحب اور عالم صاحب. عالم صاحب کو دیکھا مدینہ شریف میں سید صاحب چلا گیا. تم وہی ہو نا جو میرے نانا کے دین کو عقل کے گرد گھماتے ہو. عالم صاحب نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں کرتے. تم ہی میرے نانا کے دین کو عقل و قیاس کے گرد گھما رہے ہو, تم ہی ہو. کہا نہیں حضور, آپ سید صاحب اونچی جگہ بیٹھے, میں غیر سید ہوں, نیچی بیٹھتا ہوں. کیونکہ آپ کی حیثیت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی حیثیت صحابہ کے درمیان ہے. اس لیے آپ اونچی جگہ بیٹھے. اونچی جگہ بیٹھایا اور سید صاحب سے کہا آپ کی بارگاہ میں 3 سوال. پہلا سوال, کم سہم الرجل, انتقال کے بعد مرد کا کتنا حصہ ہے اور عورت کا کتنا حصہ ہے؟ سید صاحب نے جواب دیا اتنا کرے مطلب حاصل انثیین, مرد کا ڈبل ہے عورت سے. کہا یہ بتائیے طاقتور کون, مرد یا عورت؟ کہا مرد طاقتور ہے. کہا جو طاقتور ہے اسی کو زیادہ مل رہا ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جو کمزور ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے جو کمزور ہے عورت اسے زیادہ ملنا چاہیے. مگر دین بول رہا ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا. تو بتائیے میں دین کی چلا رہا ہوں یا عقل کی چلا رہا ہوں؟ کہا نہیں, دین کی چلا رہا ہے. دوسرا سوال, الصلاۃ افضل ام الصوم, نماز افضل ہے یا روزہ؟ کہا نماز افضل ہے. کہا حالت حیض میں نماز کی قضا ہونی چاہیے نا, نہ کہ روزے کی قضا. اور شریعت بولتی ہے عورت جب پیریڈ میں ہو تو نماز کی قضا نہیں ہے, روزے کی قضا ہے. قضا تو نماز امپورٹنٹ ہے نا, روزے سے زیادہ امپورٹنٹ نماز, تو نماز کی قضا کرنی چاہیے نا. تو دین بولتا ہے روزے کی قضا, عقل کہتی ہے نماز کی قضا. بتائیے میں عقل کی چلاتا ہوں یا دین کی چلاتا ہوں؟ کہا نہیں, آپ دین کی چلا رہے ہیں, عقل کی نہیں چلا رہے, دین کی چلا رہے ہیں. تیسرا سوال, البول اندس ام النطفہ, پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا نطفہ زیادہ ناپاک ہے؟ کیونکہ نطفے سے انسان بنتا ہے, پیشاب سے انسان نہیں بنتا. یاد رکھیے, نطفہ سے انسان بنتا ہے. پیشاب زیادہ ناپاک یا نطفہ زیادہ ناپاک؟ کہا پیشاب زیادہ ناپاک. کہا جب پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو پیشاب نکلتا ہے تو صرف غسل ٹوٹتا ہے, اور نطفہ نکلتا ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیشاب سے غسل ٹوٹنا چاہیے, مگر پیشاب سے صرف وضو ٹوٹ رہا. عقل کہہ رہی ہے پیشاب سے غسل ٹوٹنا چاہیے. شریعت بولتی نہیں, دین بولتا نہیں, پیشاب سے صرف وضو ٹوٹے گا. بتائیے میں دین کی چلا رہا ہوں یا عقل کی؟ کہا تم صرف دین کی نہیں چلا رہے, بلکہ وہ سید صاحب کرسی سے اٹھے اور عالم صاحب کو گلے سے لگائے, پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا جب تک تم جیسے علماء دنیا میں زندہ رہیں گے میرے نانا کا دین چمکتا لہکتا مہکتا رہے گا. وہ کوئی اور عالم نہیں, عالم کا نام ہے حبر الامہ 80 ہجری میں ثابت کی پیٹھ سے کوفہ کی دھرتی پہ پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ. السید کا نام ہے حضرت امام ابو جعفر صادق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت
تحفظ ایمان کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 سائنٹسٹ کا سوال سنیں اور عالم صاحب کا جواب. ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے چارلس بینٹ. اس نے 1993 میں ایک نظریہ دیا. نظریے کا نام ہے کوانٹم ٹیلیپورٹیشن. یہ کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ ذرے کی حالت کا انتہائی چھوٹا، کوانٹم کہتے ہیں انتہائی چھوٹے ذرے کی حالت، فزکس کی اصطلاح. جیسے آپ کو خربوں حصہ میں بانٹ دیا جائے تو کتنا چھوٹا چھوٹا پارٹ بنے گا، اس کو کہتے ہیں کوانٹم. ٹیلیپورٹ غائب ہے، جیسے ایک مشین میں رکھا جائے انسان غائب ہو کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیلیپورٹیشن. کوانٹم ٹیلیپورٹیشن تیاری چل رہی ہے ابھی سائنسدان میں. ایسا کمپیوٹر بھی آنے والا. ایک انسان ہوگا آپ کے مہسی میں اور دوسرا انسان ہوگا مرکوری پر یا وینس پر یا مارس پر یا جوپیٹر پر یا ساٹن پر یا یورینس پر یا نیپٹون پر یا پلوٹو پر. اور یہاں اس کو پڑھائیں گے الف تو وہاں پڑھ لے گا الف، یہاں پڑھائیں گے با تو وہاں پڑھ لے گا با، یہاں پڑھائیں گے تا تو وہاں پڑھے گا تا. اس کی تیاری چل رہی ہے، ابھی کامیاب نہیں ہوئے. اور یہ نظریہ دیا 1993 میں کس نے؟ چارلس بینٹ نے. چارلس بینٹ نے یہ نظریہ دیا کہ ہم ایسا بنانے والے ہیں کہ انسان ایک زمین پر دوسرا آسمان کے کسی پلینیٹ پر ہو، ہم یہاں جو اسے پڑھائیں گے یا دیں گے وہ چیز اپنے آپ وہاں پہنچ جائے گی. یہ نظریہ 20ویں صدی عیسوی میں یہ تھاٹ آیا. ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئے. جب میرے کانوں سے آواز ٹکرائی میں نے کہا سن، یہ تو ABCD پڑھ رہا نا اس لیے کامیاب نہیں ہوا اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے. ذرا مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی طرف آ جا. الف با تا سا پڑھ. یہ 15ویں صدی ہجری ہے. پیچھے پلٹ کے دیکھ 14ویں صدی ہجری، 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6ویں 5ویں 470 ہجری میں جیلان کی دھرتی پر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. وقت کا سب سے بڑا عالم ابن جوزی سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث کو وہ پاور دیا. اس کے پاس جتنا بھی فلسفہ کا علم تھا، جتنا بھی سائنس کا علم تھا، جتنا بھی دنیا کا علم تھا، اشارہ کیا اور تمام تر علوم اس کے دینی یاد میں کنورٹ ہو گئے. منٹوں میں فلسفہ کا علم تصوف کے علم سے بدل جاتا. اور دوسرا کوانٹم ٹیلیپورٹیشن کا نظریہ میرے غوث نے دیا کہ ایک جگہ موجود ہے اور اسی وقت میں 70 گھروں میں پہنچے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک کے اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم تحفظ ایمان کانفرنس خلیفہ حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سائنٹسٹ کا دوسرا سوال، اس کا نام ہے ڈیوڈ ہاروے. یہ پیدا ہوا ہے 1878 میں. اس کا کہنا ہے اسپیس ٹائم کمپریشن. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے 1 گھنٹہ اور دوسرے کے لیے 1 منٹ. ٹائم کمپریشن. اسپیس کمپریشن آپ کے لیے 1000 کلومیٹر اور دوسرے کے لیے 1 کلومیٹر. اور کیا یہ پاسبل ہے؟ الگ الگ پلینیٹ کی ٹائمنگ الگ ہے، زمانہ سکڑتا بھی ہے، مکان سکڑتا بھی ہے. پریکٹیکلی کچھ ایگزامپل بھی دے دی. سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا 1878 عیسوی میں پیدا ہونے والا ڈیوڈ ہاروے. گنیز بک میں نام پڑھائی کہاں سے کیا؟ ABCDEF کانوینٹ سینٹ پائرس آکسفورڈ کیمبرج سے. ہم نے کہا ذرا مدرسے کی طرف آ جا. یہ تعمیر ادب پڑھ، یہ انوار شریعت پڑھ، یہ عالم کا کورس پڑھ اور قرآن شریف پڑھے گا. یہ قرآن شریف ہے جس کے اندر 7 منزل ہے، 30 پارے ہیں، 77,450 کلمہ ہے اور جس کی فرنٹ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے اور جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. قرآن کا دعویٰ ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا
इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है, हर चीज का रोशन बयान है। तुम कह रहे हो मकान सिमट जाता है, टाइम सिमट जाता है, एक के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 1000 साल, एक के लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। कुरान